آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ علالت کے باوجود جو ہے آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اور اس تحریک کو مزید تقویت دینے کے مقصد سے تکلیف برداشت کی، آپ تشریف لائے، ہم آپ کو بہت مشکور ممنون ہیں۔ جیسا کہ جناب سہیل انجم صاحب نے فرمایا کہ اول دن سے آپ جو ہے اس پروگرام کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ ہمارے ایک ایسی شخصیت تھی جن کی تحریروں کا لوگ انتظار کیا کرتے تھے، ایک بڑے سینئر صحافی انہیں کہ ہم تھوڑا مجھ سے بہت ہی قربت رکھتے تھے۔ ماشاءاللہ یہ رہا کہ ایک موقع پر بولے کاش میں بھی ایسا کوئی مضمون لکھتا جو محفوظ صاحب کی طرح سے لوگ انتظار کرتے، اسی لوگ انتظار کرتے ہیں کہ مسئلے پر کیسے روشنی ڈالتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو ہے جیسے ہم نے کبھی قانے نام سنا تھا، قانے قناعت پسند، وسیل قانت ہے، کوئی پریشر نہیں تھا کسی کا، نہ کوئی لالچ تھی، اور قناعت پسندی ان کا شعار تھا۔ بہرحال ان کی ہی سرپرستی میں یہ پروگرام ترتیب پایا اور الحمدللہ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ آپ ریٹائر ہونے کے بعد جو آپ کا ایک جیسے کہتے ہیں کسی کی بہت صحیح رہنمائی کرنا، آپ کی تمام مشغولیات اور بس خاص بات یہی ہے کہ سلسلہ الحمدللہ 1997 سے جاری ہے، اور پروفیسر عبدالحق جو ماہر اقبالیات ہیں کی صدارت میں پروگرام ہوا، اور ابھی آپ کے سامنے پروفیسر سلیم قدوئی صاحب نے جو باتیں کہی ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں، اور لوگوں نے یہاں سے عزم کیا کہ ہم عملی کچھ کام کریں گے۔ زبانی جمع خرچ بہت ہو چکے ہیں اردو کے لیے، جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہوگا کہ اردو میڈیم اسکول جتنا قائم ہوں گے اتنا اردو فروغ پائے گی۔ یہ اس کا بین الاقوامی سطح پر قبول کیا جانا انتہائی اہم ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دہلی کے اندر جو اردو میڈیم اسکول ہیں اس کو کئی بار ہم نے دیکھا کہ جو ناقابت اندیش ہیں وہ اس کو انگلش میڈیم میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کوشش بہت غلط ہے، اور ہر حال میں اردو میڈیم اسکول رہنا چاہیے، اور باقی اس کی تعداد بڑھنی چاہیے۔ سید صاحب کی دیکھا گیا کہ جو جس طرح سے آپ نے بھی کہا، جی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اردو میڈیم اسکولوں کو بند کرنے کی، اور ہم گزارش یہی کریں گے اور اردو عوام سے کہیں گے اس کے خلاف تحریک چلائی جائے کہ اردو میڈیم اسکول جو قائم ہے وہ برقرار رہے، بلکہ دوسرے اور کالجز قائم کیے جانے کی ضرورت ہے۔ اسکول زیادہ ہے اور مشرقی اتر پردیش کے لوگ زیادہ ہیں، وہ اردو سے تعلق رکھتے ہیں۔ دلی میں بھی ہمارے کافی اسکول ہیں اور چل رہے ہیں اسکول اردو کے، یہ نہیں۔ سب سے بڑا مدرسہ غازی الدین جو آج اینگلو عربک کے نام سے، دلی کالج کے نام سے، اس نے بڑے بڑے اردو کے شہدا پیدا کیے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اردو کا پیغام عام کیا ہے۔ یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، وہ دلی پر طنز کرتے ہیں۔ دلی میں بہت کام ہوا ہے، 1857 سے لے کر آج تک جتنے یہاں اسکول کالج بنے وہ اردو کے نام پہ بنے۔ پورے ہندوستان میں کہیں نہیں بنے کالج اردو کے نام پہ۔ انگلو اورینٹل اسکول، اورینٹل کالج جس کو آج ہم دلی کالج کہتے ہیں، وہ مرہون منت ہے دلی کی، اور پوری دنیا میں اردو کے فلاسفر، اردو کے پروفیسر صاحبان دلی سے تعلیم حاصل کر کے گئے، چاہے مالیگاؤں ہو، جلگاؤں ہو، نیپال ہو، سبوں نے اردو کو دلی سے فروغ ملا۔ حیدرآباد ہو، دلی ہو، لکھنؤ ہو، یہ تین ہماری ریاست ایسی ہے جنہوں نے پوری زندگی اردو کے پر ختم کی، اردو کو قائم کر رکھنے کے لیے اور بقا کرنے کے لیے۔ آج اسی کا ثمر ہے پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں اردو کا جو گن گایا جاتا ہے، جو اردو کو ترقی جو جی پہلے تو میں جی السلام علیکم،
اور جیسے کہ آج ہمارا ورلڈ اردو ڈے بنایا گیا ہے 9 نومبر کو 1877 میں، جیسے علامہ اقبال صاحب ہماری ان کا پیدائشی یوم دن بنایا گیا ہے، اور اس مقصد میں ہمارے یہاں ماشاءاللہ بہت سارے پروفیسر اردو کے اور اتنے بڑے بڑے مطلب لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو میرا مقصد صرف یہی ہے کہ دیکھیے ہر سال اردو کا ہمارا ورلڈ ڈے بنایا جاتا ہے، آتے ہیں لوگ، اور ماشاءاللہ سب کو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک الگ سے موٹیویشن دیا جاتا ہے کہ بھائی ہم کچھ کریں، مگر یہ صرف ایک 9 تاریخ تک ہی رہتا ہے، پھر اس کے بعد آنے والے ٹائم میں لوگ بھول جاتے ہیں کہ اردو ڈے کیا ہے۔ تو آج کی جو ہماری بچے ہیں، جو ہمارے بیچلر بچے ہیں، وہ اردو سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آج میرا ایک دماغ، جیسے میں ایز اے سوشل ورکر ہوں، میرے اتنے سارے NGO چلتے ہیں، میں نے جیسے ایجوکیشن پہ، مگر آج سے میں نے یہ عقیدہ کیا ہے کہ 21 اپریل میں اقبال علامہ صاحب کو 1983 شاید وہ ایکسپائر ہوئے تھے، تو 23 اپریل سم تھنگ میں انشاءاللہ ایک بہت بڑا سیمینار کرنے والی ہوں، جس میں بچوں کو اردو کا پورے دلی اسٹیٹ میں ایک بچے کو میں لوں گی اور اردو کمپٹیشن میں ان کو ایز اے پارٹیسپیٹ کرواؤں گی۔ تو میں چاہتی ہوں کہ ایک بہت بڑا میں پروگرام کروں، جس سے ہمارا ایک اردو کا ایک بہت اچھا میسیج جائے، اور میری ہر ان ماں باپ سے ہمیشہ یہی گزارش رہتی ہے کہ آپ اگر اردو جیسے دنیا کی انگلش تعلیم، ہندی ہر طرح کی سکھا رہے ہیں، اسی طرح آپ اردو کو بھی آگے لے کے آئیے، کیونکہ آپ بچوں کو قرآن شریف یا دینی مسائل سمجھائیں گی۔ جس بچے نے قرآن شریف پڑھ لیا تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے اردو کوئی بھاری لینگویج نہیں ہے، تو اس لیے اگر آپ اردو پڑھیں گے تو قرآن شریف، اور اگر قرآن شریف ہے تو انشاءاللہ اردو آپ کے لیے کوئی آسان کوئی بھاری چیز بھی نہیں ہے۔ اور میرا مقصد یہی ہے کہ انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں ان لوگوں کا سایہ، جتنے بھی ہمارے سارے اتنے چیف گیسٹ آئے ہوئے ہیں، ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر پر بنا رہے، اور ایسے ہی ہر سال ڈاکٹر سید صاحب کی ایسی شخصیت میں سوچتی ہوں کہ آنے والے ٹائم میں ہم ان کی مطلب ان کو دیکھ کر ہمیں اتنی ہمت آتی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں ان کے لیے، جو سید صاحب اتنی محنت کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں امید کروں گی کہ آنے والے جو 9 نومبر میں اور جو آنے والے ہم پروگرام کریں گے، اس سے بڑھ چڑھ کر اور آگے مطلب سب آئیں، تو میرا یہی مقصد ہے۔ شکریہ۔ اردو اور اقبال دونوں ہی آج خاص طور سے میں سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ لوگ بھی بہت دیر سے اس کو کور کر رہے ہیں، اردو کی محبت میں جتنے بھی حضرات یہاں تشریف لائے، اور خاص طور سے ہمارے سید احمد صاحب، ڈاکٹر سید احمد صاحب، ان کو خصوصی مبارکباد کہ انہوں نے اس طرح سے ایک تحریک بنائی ہے۔ اس تحریک کے طور پر اردو عالمی سطح پر منایا جا رہا ہے اس کو، یوم اردو۔ اور رہا سوال اقبال کا، تو میں خود اقبال ہوں، میں ڈاکٹر سید احمد اقبال ہوں، اور اس میں بامسمہ بھی ہوں۔ اقبال نے کہا تھا اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، لیکن میں ہوں آگاہ، کیونکہ میں اقبال کو جیتا ہوں، پڑھتا ہوں۔ اور خاص طور سے میرے بڑے چچا جان تھے، ذکر یہاں پہ ہوا عالمی ادب کا، اقبال کو دنیا میں، ان کی کتاب ہے اقبال اور عالمی ادب، پروفیسر عبدالمغنی انگلش کے پروفیسر تھے، انہوں نے کتاب لکھی، دنیا کی تمام زبان میں ترجمہ ہوا ہے اس کا، اور اس نے یہ وہ اقبال کا عالمی سطح پہ سب سے بڑے شاعر کا کیا۔ تو میں خاص طور سے میں ایک یونیورسٹی کا چانسلر نامینیٹ ہوا ہوں، اور ابھی وہاں ایک اقبال قائم کروں گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ 9 نومبر علامہ اقبال کا جو دن ہے، اردو ڈے ہے، ورلڈ اردو ڈے کے موقع پر یہ میرے والد صاحب کی لکھی ہوئی کتابیں اردو زبان و قواعد حصہ اول اور حصہ دوم، جس کا اجرا جو ہے وہ ڈاکٹر سید صاحب نے کروایا، اور میں چاہتا ہوں کہ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بچے اس سے پڑھیں۔ میں نے یہاں بٹوایا بھی ہے کہ اس کو بچے پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد جو ہے اس سے جو ہے وہ علم حاصل کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کے ہماری ایک کتاب اور ہے، ہمارے مضامین، جس میں میرا رہنما راجیو گاندھی، ہم سفر، اور جو ہے وہ دیوالی اور تہواروں کے بارے میں سب مضامین میں ہے۔ اردو شارٹ گائیڈ ہے بچوں کے پڑھنے کے لیے، اس کو پڑھیں، اور ہر گھر میں ہر بچہ اردو پڑھے۔ اسی لیے میں ہر سال میں چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ ہر سال لوگ مجھ سے رابطہ قائم کریں، اور میں ہر سال 1000 کتابیں چھپوا کے بٹواتا ہوں۔ دیکھ کے لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ مجھ سے رابطہ قائم کریں گے، اور انشاءاللہ میں ہر سال کتابیں بانٹتا رہوں گا، تاکہ ہر گھر میں ہر بچہ کتاب اردو زبان و قواعد حصہ اول اور حصہ دوم اس کو جو ہے پڑھیں، اور اس سے میں
लुत्फ़ अंदोज़ भी हों और जो है तालीम भी। नवाजा गया, उनकी हौसला अफजाई की गई है, और इसके साथ साथ और जो लोग तहरीकी लोग हैं जो उर्दू में काम करना चाहते हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी कि उर्दू को और कैसे बेहतर किया जा सके, उर्दू का मुस्तकबिल कितना अच्छा है। जो लोग आज भी ये कहते हैं कि उर्दू का मुस्तकबिल नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद ये महसूस होता है कि उर्दू का आज भी मुस्तकबिल है। और ये बात अलग है कि लोग उसको उस तरह से नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो उर्दू के कदरदान लोग हैं वो उर्दू को आज भी आगे पहुँचा रहे हैं। और आप ये देखिए कि आज यहाँ पर एक ऐसा उर्दू का माहौल था, कई किताबें यहाँ पर कई किताबों का इजरा हुआ, और वो किताबें जो पढ़ने के बाद सिर्फ उनका आप वो देखेंगे हेडिंग देखेंगे तो आप ये देखेंगे कितने अच्छे मौजू उसमें रखे गए हैं जो हमारे आज के बच्चों की तरबियत के लिए, समाजी तरबियत के लिए, समाजी इस्लाह के लिए बहुत बेहतर है। और जितना अच्छा काम उर्दू में हो रहा है समाजी खिदमत के ऊपर, समाजी तालीमात के ऊपर, मैं समझता हूँ कि और उसमें इतना अच्छा हो रहा है, लेकिन उर्दू में भी कम नहीं हो रहा। तो मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा आप सब लोगों का, मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मीडिया के लोग आए, उन्होंने इस प्रोग्राम को चार चांद बख्शा और सब तक अपनी बात को प्रोग्राम को पहुँचाने के अंदर अहम रोल किया। शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी और फ़ख्र है कि मैं इस प्रोग्राम का एक हिस्सा हूँ। ये प्रोग्राम गुज़िश्ता 40 साल से या उससे भी ज़्यादा अरसे से हमारे मेहरबान डॉक्टर सैयद अहमद ख़ान मुनक़्क़िद कर रहे हैं, और ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि इस प्रोग्राम की मकबूलियत में इजाफ़ा हो रहा है, और दिल्ली नहीं बल्कि हिंदुस्तान के दूसरे शहरों बल्कि दुनिया के भी हिस्सों में अब इसको मनाया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि उर्दू के लिए ऐसे ही खिदमत की ज़रूरत है, ज़बानी जमा खर्च के बजाय अगर सैयद अहमद ख़ान जैसे और लोग पैदा हो जाएँ मुख्तलिफ़ हिस्सों में, तो जो उर्दू के फ़रोग़ के बारे में बात होती है, उसकी अमली तदबीरें होती हैं, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है। और ये प्रैक्टिकल चीज़ है, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। उर्दू के लिए वाकई जद्दोजहद करने की ज़रूरत है, और लोगों को बताने की ज़रूरत है कि उर्दू न सिर्फ किसी तबके या मज़हब की ज़बान है, बल्कि ये हिंदुस्तान के तहज़ीबी वर्सा है। और अगर उर्दू के बग़ैर हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और 9 नवंबर जो अल्लामा इक़बाल का यौम पैदाइश है, उसकी मुनासबत से इसको मनाया जाता है, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। इक़बाल की मुबारकबाद देता हूँ, और जो उर्दू के ताल्लुक़ से यहाँ बात हुई तो मैं इसको दोहराना चाहता हूँ कि जो मिसाल महाराष्ट्र ने दी है, आज वहाँ 5300 स्कूल उर्दू मीडियम के चल रहे हैं, और 13 लाख से ज़्यादा बच्चे महाराष्ट्र में ज़रिए तालीम जो है वो उर्दू है। अगर पूरे हिंदुस्तान में लोग अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और उर्दू मीडियम से अपने बच्चों को पढ़ाएं, ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, तो सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। हमको खुद अमली कदम उठाने की ज़रूरत है, और इसके लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा, तो ही तरक्की मुमकिन है। वरना इस तरह के फंक्शन करने से उर्दू का कोई ज़्यादा भला होने वाला नहीं है। सैयद साहब को कि उन्होंने इसका एहतमाम किया और आज का ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया।